ناظرین آپ نے سوالات دیکھے، آئیے اب ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، بڑا کامن سا سوال ہے اور ہر رمضان میں یہ کسی نہ کسی حوالے سے سامنے آتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ روزہ کھولنا چاہیے کھجور سے یا نمک سے، اور بچے یا کوئی سامنے کوئی پڑی ہوئی چیز کو پہلے پکوڑا منہ میں ڈال لیں یا کوئی اور چیز ڈال لیں تو ایک دم منع کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، نمک سے یا کھجور سے کھولیں۔ تو آیا اس کی واقعی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے، اس میں دیکھیں قرآن مجید نے تو روزے کا حکم بتا دیا اور اس کا وقت بتا دیا کہ اس وقت میں کھانا پینا بند ہے۔ اب کھانا پینا جو ہے یہ سماجی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، کلچر میں، حالات میں، ملکوں میں مختلف خوراکیں ہیں، مختلف طریقے ہیں، اویلیبلٹی ہے اور حلال چیز سے آپ نے رکھنا ہے اور کھولنا ہے، حلال چیز سے کھولنا۔ یہ اب بنیادی بات تو یہ ہے، نہ کوئی سحر کے لیے کھانا طے کیا گیا ہے، نہ افطار کے لیے کھانا طے کیا گیا ہے، نہ کھجور مقرر کی گئی ہے، یہ دائرہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب ہم جب حضور کا اسوہ دیکھتے ہیں، حضور کا طریقہ دیکھتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ واضح رہنی چاہیے کہ حضور کا جو علاقہ ہے اس کے کچھ پھل ہیں، اس میں کھجور ایک بہت عام پھل ہے، عام بھی ہے، اویلیبل بھی ہے، اور پریزرو کرنا بھی آسان ہے کہ دیر تک کیسے بھی موسم میں پڑی رہتی ہے، کیری کر کے ساتھ لے جانا بھی آسان ہے۔ تو عام طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر کوئی چیز موجود نہیں تھی تو پانی سے کھول لیتے تھے۔ اسی طرح نمک والی بات بھی کہی جاتی، لیکن وہ کوئی بہت اہم نہیں ہے، زیادہ پانی سے اور کھجور سے روزہ کھولنے کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کلچر میں یا ایک حالات کی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک خوراک کو اختیار کیا، پسند کیا ہے، تو ہم ان کی محبت کے جذبے میں، ان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اس کو اختیار کریں، تو یہ ایک نفسیاتی یا دینی رنگ کی بات ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ دیکھیں نا کہ کئی چیزیں لوگوں کو فطری طور پہ پسند نہیں ہیں۔ کھجور بچے نہیں کھاتے، یا کوئی بڑے نہیں کھاتے، یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو منع ہے، یا آپ خریدنا بھول گئے ہیں، کچھ لوگوں کو نمک منع ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے روزہ کھولنے کا ان کو ثواب کم ہے۔ نہیں، ثواب کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، بالکل ثواب والی بات ہم نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ جی ہمارے پیغمبر اس طرح کرتے تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں۔ اس کو دین سمجھنا، اس کو روزے کی شریعت کا حصہ سمجھنا، روزے کے قانون کا حصہ سمجھنا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کلچر میں ایک طریقہ تھا، اور ہم اس کو بطور ایک تقلید کے یا محبت کے طور پر اختیار کرتے۔ جی طالب صاحب، دوسرا سوال بھی دیکھیں، بڑا کامن ہے کہ اذان کی آواز جیسے ہی کان میں پڑتی ہے، ایک دوسرے سے لوگ چیزیں مطلب ہے کہ چھیننے لگ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر چائے بننے میں دیر ہو گئی ہے یا کوئی واش روم چلا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں تمہارے چائے پینے کا ٹائم نہیں رہ گیا، کسی کی دوائی رہ جاتی ہے، اور اتنی سختی کرتے ہیں کہ دوائی بھی کھانے نہیں دیتے کہ بھئی اب تم افطاری پہ ہی کھانا۔ تو جیسے حضور پاک کی حدیث ہے کہ روزہ رکھنے میں آپ تاخیر کریں، اذان جب اینڈ تک جا رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں الگ قسم کی اذان ہے، تو اگر آپ جس اذان کو روز فالو کر رہے ہیں وہ اذان مکمل بھی ہو گئی ہے، تو اذانیں جب تک ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اذان کا وقت ابھی باقی ہے، تو آپ تب تک کھا سکتے ہیں۔ کھولنے کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ کھولنے میں حضور پاک نے کہا ہے کہ جلدی کریں کھولنے میں، تو اذان کے شروع ہونے کا تو روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں اس میں بات کو واضح کر لیں پہلے، مسئلہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانون بیان ہوا ہے روزے کا، اس میں بتایا ہے کہ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صحیح، ٹھیک ہے، تو کھانا پینا بند ہوگا فجر کے طلوع پر۔ اب اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ فجر طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو پرانے لوگ تو دیکھتے تھے باہر نکل کے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھی مسجد میں مولوی صاحب دیکھ کے اذان دے دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، ہم نے اذان دے دی ہے۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ احتیاط کا مسئلہ ہے، لوگ احتیاطاً وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ ابھی وقت ہوتا ہے روزہ بند ہونے میں، لیکن اذان پہلے دے دی جاتی ہے۔ طالب صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایسی کوئی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کئی دفعہ اذان مسجد میں مولوی صاحب پہلے دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی سحری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بعد میں پھر نماز پڑھتے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، احتیاط کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت سے ذرا احتیاطاً پہلے 1-2 منٹ پہلے دے دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جو طلوع فجر کا وقت ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ میں طلوع فجر ہو گئی ہے، اس میں گنجائش ہے، تو اسی کو حضور نے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی اذان اگر شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت ختم ہونے والا ہے، تو تم جو کھا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ تم کھا لو، یہ نہیں کہ وہ اس کو نیچے ڈالو، منہ میں جو ڈالی ہوئی ہے وہ کھا لو، یا پیالے میں ہے پی رہے ہو تم پیالے میں کوئی چیز تو وہ پی لو، یہ نہیں ہے کہ اسی وقت وہاں سے ہاتھ اللہ اکبر کی آواز آئی اور ہاتھ روک دیا،
یہ مراد نہیں ہے. مجھے ایک ذہن میں اور بھی بات یہ آ رہی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, اذان آنا شروع ہو گئی اور آپ نے ساس پین چائے کا چولہے پہ رکھا ہوا ہے, اب اذان کے مڈل میں آپ کی چائے آپ کے سامنے آئی ہے, اس کا مطلب ہے آپ وہ بھی پی سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں ٹائم اگر ہے تو. اذان آ رہی ہے نا, کنٹینیو اذان آ رہی ہے. دیکھیں اذان آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. جی, اذان آنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اگر کسی مسجد میں طلوع فجر کے عین وقت پر اذان دی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی وسینٹی کی مسجد سے معلوم کر لینا چاہیے. اب دیکھیں فرض کریں کہ اذان مکمل ہو گئی, آپ کو یاد آیا ہے کہ آپ کی دوائی رہ گئی ہے, آپ کی لائف سیونگ ڈرگ ہے جس کے بغیر آپ یہ 12 14 11 گھنٹے نہیں گزار سکتے. اس میں تو یہ ہے نا کہ اگر دیکھیں وقت کی جو گنجائش ہے اس میں آپ نے کھا پی لیا, دوا لے لی, جلدی سے اس کو لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اذان ختم ہونے کو اگر آپ نے اختیار کر لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ دین میں وسعت ہے, تنگی نہیں ہے, ایسا نہیں, اتنی تنگی نہیں ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ طلوع فجر کے بعد سے کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے. تھوڑا سا انسان کو پابند رکھنا, مطلب ہے کہ آپ پابندی میں آنا چاہیے. اور اذان اس کی علامت اگر ہے تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے, لیکن اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اذان ہوتے ہی تمہیں ہر چیز کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. اگر کوئی پیالہ منہ کو لگایا ہوا ہے تو وہ پی لو, کوئی چیز کھا رہے تھے وہ ختم کر لو اس کو, تو اس کی گنجائش اس میں موجود ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اذان کی آواز آتے ہی کھانا پینا بند. اچھا یہ بتائیں کہ اگر اذان کی آواز آتے ہی ہم نے نماز نیت کر لی اور نماز مکمل کر لی, اذان ابھی کنٹینیوڈ ہے کہ دوسری مسجدوں میں بھی اذان ہو رہی ہے, اور آپ کو ایک دم یاد آیا کہ آپ کی دوائی رہ گئی ہے, تو اپنی نماز ادا کرنے کے بعد تو آپ دوائی نہیں لے سکتے, پھر تو کنکلوڈ ہو گیا آپ کی سحری. کنکلوڈ ہو گیا, آپ نے اصل میں روزہ ختم کر دیا, بند کر دیا. اور الا یہ کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس جو گھڑی ہے وہ جو بتا رہی ہے کہ ابھی طلوع فجر میں ٹائم ہے. نہیں, طلوع فجر میں ٹائم تو ہے, مگر اگر آپ نے نماز ادا کر دی ہے تو پھر آپ کا تو سحری کنکلوڈ نہیں ہوگی. مطلب نماز کا تو مطلب ہے کہ آپ فارغ ہو کے نماز ادا کر کے اب سونے کی طرف جا رہے ہیں واپس, اگر ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا ہے تو پھر اصل مکمل ہو گئی بات, اب آپ دوا نہیں لے سکتے, اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. مطلب ہے پھر اس کو ہمیں افطاری پہ لینا پڑے گا. صحیح ہے. تو اب ہم پیچھے جیسے ہم ابھی کانورسیشن کر رہے تھے, رمضان کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے تھے, تو تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آیا حضور پاک کا جو رمضان تھا وہ اپنی معمول کی زندگی سے فرق تھا؟ رمضان میں آپ کی عبادت کا طریقہ, آپ کے اخلاق کا طریقہ, آپ کے رویے کا طریقہ, آپ کے لین دین کا طریقہ, یا آپ کا اور کوئی معمولات کا طریقہ؟ تو مجھے تو جتنا ایک میرے علم میں ہے کہ حضور پاک کی جو کہ ماشاءاللہ زندگی ویسے ہی ایک نمونہ تھی, تو رمضان میں بھی آپ کی زندگی ویسے ہی تھی جیسے آپ کی باقی 11 مہینوں میں ہوتی تھی. کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں روایات سے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہی بات جو آپ کہہ رہی تھیں کہ حضور چونکہ پہلے سے بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں, راتوں کو بھی جاگنا, تہجد بھی تہجد ان پر فرض تھی, تو حضور کے اس طرح کے معمول میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جو چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے, بعض روایات میں بیان ہوئی ہے کہ حضور شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے, اور یہ کوئی ایک تیاری کا آپ کے ہاں ایک عمل تھا. تو طالب صاحب ہمیں جیسے کہا جاتا ہے بچوں کو اسپیشلی یا کمزور لوگوں کو کہ رمضان کی تیاری کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی اپنی ایپیٹائٹ امپروو کر لو تاکہ انرجی ہو آپ کو روزے رکھنے کے لیے. لیکن حضور پاک کے حوالے سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے تاکہ تھوڑا سا وہ ٹیمپو بھی بنے اور حوصلہ بھی تھوڑا سا آئے, کمپلین ہم کم کریں رمضان میں جا کے. بالکل, ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے. دوسری جو بیان ہوتا ہے روایات میں وہ یہ کہ حضور بہت خیرات کرتے تھے رمضان کے مہینے میں, اور حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جھڑی کی طرح آپ سے یہ عمل کرتے تھے کہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر کا, حوصلے کا, اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا, اور بھوک اور پیاس کو حوصلے کے ساتھ. طالب صاحب رمضان کے حوالے سے اور حضور پاک کے حوالے سے ہمارے پاس تو گفتگو اتنی ہے ماشاءاللہ کہ جتنی کرتے رہیں وقت پھر بھی کم پڑ جائے گا. آج کا ہمارا وقت اس پروگرام کا ختم ہوتا ہے. ناظرین, آج ہم نے اہمیت کے حوالے سے اور رمضان میں تیاری کے حوالے سے بات کی ہے. امید ہے آپ کو بھی کچھ باتیں پسند آئی ہوں گی اور کچھ باتوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل اسی ٹائم دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ